محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے آپ سے، کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، یعنی معراج کی رات حضور علیہ السلام فلسطین مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، کہ راہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے، یا رسول اللہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم عزت مآب حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید طاہر شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی محترم پروفیسر محمد اکبر صاحب، اور فیصل آباد کی معروف ثنا خان شیخ عبدالسلام نقشبندی صاحب، معزز و محترم عاشقان رسول، یقیناً ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور عنوان سے موسوم محفل پاک میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ماہ ربیع النور شریف کی آمد کے ساتھ ہی عاشقان رسول کے دل میں محبت رسول کے جذبے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ان جذبوں کو دوام عطا فرمائے۔ جس موضوع پر گفتگو کا حکم ہوا وہ بڑا گہرا موضوع ہے، چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زبانی ہمیں یہ سکھایا اور ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کسی شخص کا یہ سوال ہو کہ اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہو تو اے محبوب آپ انہیں فرمائیں فاتبعونی، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ کریم خود بخود تمہیں محبوب بنا لے گا۔ گویا پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ سکھلایا کہ میری محبت میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے والوں، میری محبت میں ادھر ادھر گھومنے والوں، یاد رکھو اگر میری محبت تمہیں کسی ذریعے سے مل سکتی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے مل سکتی ہے۔ لا شک۔ یاد رکھیے یہ محبت کیا ہے، اور یہ موضوع کے جو الفاظ ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے؟ جتنی بھی گرامر کی بکس ہیں، جتنی بھی ڈکشنریز ہیں، سب کو اٹھا لیں تو عشق کا جو معنی وہاں پہ بیان کیا گیا ہے، ہر کسی نے مختلف انداز میں عشق کا معنی بیان کیا۔ محبت کی کثرت کو عشق کہا جاتا ہے، جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ العشق نار یورق ما سوى المحبوب، کہا محبت میں تو انسان کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، انسان کا کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔
مثلا انسان کو ماں سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، باپ اور بھائی سے بھی محبت ہے، کسی کے جدا ہونے سے دوسرا رشتہ قائم و دائم رہتا ہے، متاثر نہیں ہوتا، لیکن عشق اگلی منزل کا نام ہے۔ کیا ہے کہ العشق نارن یحرق ما سوی المحبوب، عشق ایک ایسی آگ کا نام ہے کہ صرف کائنات میں بچتا ہے تو محبوب ہی بچتا ہے۔ اگر محبوب نہ رہے تو کائنات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی آگ ہے یحرق ما سوی المحبوب کہ محبوب کے علاوہ پوری کائنات میں جو بھی ہے وہ جل کر بسم ہو جاتی ہے، جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ کائنات میں اگر کوئی چیز بچتی ہے محبوب کے سامنے، عاشق کے سامنے، تو فقط وہ اس کا محبوب ہوتا ہے اور معشوق ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عشق کی تعریف کی ہے، کہتے ہیں عشق آن شعلہ باشد کہ جو برفروخت، اس عشق اس شعلے کا نام ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے ہر کے جز معشوق باشد جملہ سوخ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق یہ نہیں ہے کہ کچھ ادھر محبت کر لی، کچھ ادھر محبت کر لی، کچھ اس سے محبت کر لی، کچھ اس سے محبت کر لی۔ عشق یہ ہے کہ جب عشق کا شعلہ پروان چڑھتا ہے اور جب عشق کا شعلہ روشن ہوتا ہے تو معشوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا کر رکھ اللہ۔ تو گرامی قدر حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت اور عشق ہے، حضور علیہ السلام کی جو غلامی ہے، اس میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے۔ اتباع کامل کا حکم دیا گیا ہے، جہاں کرینہ نہ ہو وہاں پہ اطلاق ہوتا ہے، قرآن کا مطلق پایا جاتا ہے، اور مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب کے سب یہاں پائے جائیں گے۔ تو معنی یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت یا اتباع جو کرنی ہے وہ کامل کرنی ہے، اس انداز سے آپ کی اتباع کرنی ہے کہ اس اتباع میں کوئی کسر باقی نہ رہے، اور وہ اتباع چلتے چلتے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جا کے ڈھل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر ان تعریفوں سے پتہ چلتا ہے کہ عشق کیا ہے۔ عشق یہ ہے کہ معشوق اپنے محبوب کے، محب اپنے محبوب کے تمام عادات و اطوار میں، ان کے قول و فعل میں، ان کے اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی کا ایک ایک خاصہ اور صفت جو انسان دیکھتا ہے اس کو کامل طور پر ادا کرے، یہ عشق ہے۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے ہمارے بھی عشق مصطفیٰ کے نعرے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں، عشق رسول کی ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو عشق یہ نہیں ہے کہ کچھ دور حاضر کی تہذیب سے لے لیا، کچھ بر صغیر کے تمدن کو اختیار کر لیا، کچھ علاقے کی روایات کو اختیار کر لیا۔ نہیں نہیں، عشق یہ ہے کہ جیسا محبوب ہے ویسا ہی محب بن جائے۔ عشق یہ ہے کہ جیسے غلامی جس کی اختیار کی ہے، ہر ہر عادت اور اطوار میں انسان اس کی مکمل پیروی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو یا مالک حقیقت عشق کا عشق ہو۔ اور یاد رکھیے دین مکمل بھی تب ہوتا ہے جب ان کے ساتھ عشق کیا جائے، عشق کے رسول کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ دین میں کامل کے کامل داخل ہو جائیں، کہیں کمی نہ رہ جائے۔ آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا، آپ کی سیاست، آپ کی معاشرت، آپ کا تہذیب و تمدن، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا سب کا سب دین کے مطابق ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کے مطابق ہو، حضور کے اٹھنے کے مطابق ہو، حضور کے بیٹھنے کے مطابق ہو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کامل مومن بنتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کامل مومن ہے ہی وہ کہ جو اپنی ماں باپ، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اپنے بیوی بچوں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کرے۔ اکمال غلامی مصطفیٰ کا نام عشق ہے، اتمام غلامی مصطفیٰ کا نام عشق ہے۔ اور یہ نہیں دور حاضر میں جیسے ہم کر رہے ہیں۔ گرامی قدر ذرا دیکھیے ہمارے رویوں کو، اور انسان کی روحانی ترقی کا راز بھی عشق مصطفیٰ میں پنہاں ہے۔ جن لوگوں نے روحانی طور پر مقام حاصل کیا ان کے اندر دوغلا کام نہیں تھا، ان کے اندر آدھی روایت اس وقت کے برما یا روم کی ہوتی،
آدھی اس وقت کے حالات میں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کی ثقافتوں کی نہیں، بلکہ ان کا سب کچھ تھا تو کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ اس لیے گرامی قدر ہم نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کے جو نعرے ہیں اپنے نہیں بنانے، معیارات نئے قائم نہیں کرنے۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اگر آج بھی عشق رسول کو زندہ کرنا ہے تو عشق رسول کے نئے نئے طور طریقے نہیں اختیار کرنے، بلکہ وہ اطوار اختیار کرنے جو ہمارے بزرگوں نے وضع کر دیے ہیں، ہمارے اسلاف نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ ان اصولوں کو لے کر چلنا ہے۔ جب ہم ان اصولوں کو لے کر چلیں گے تو رب کریم ہمیں عشق رسول کی منزل بھی عطا کر دے گا۔ دور حاضر کا مسئلہ یہ ہے، آج کے دور کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے وہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں، کھوکھلے نعروں کے ذریعے اور ایسی ایسی روایات کے ذریعے۔ نہ ہمارا کردار رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں جیسا ہے، نہ ہماری گفتگو رسول کریم کے غلاموں جیسی ہے، لیکن عجیب نئی منطق اور نئی فلسفہ ہم نے عشق مصطفیٰ کا اختیار کر دیا جو بزرگوں سے میچ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یاد رکھنا ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ اگر ہمیں دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا کو ترقی کرنے کے لیے دور اس دور کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے یا آگے دیکھنا پڑتا ہے، اس دور کی سویلائزیشن اور تہذیب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک محمد کریم کا غلام ہے جسے 1400 سال پہلے دیکھنا پڑتا ہے، وہ پیچھے دیکھتا جائے گا، رب اسے ترقی عطا فرماتا جائے گا۔ گرامی قدر، تاریخ کا اصول ہے کہ جو دور جس چیز کے بارے میں مشہور ہو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ عشق رسول کا دور صحابہ کا دور ہے۔ عشق رسول اگر کیا ہے محدثین و تابعین نے کیا ہے، ائمہ اہل سنت نے، مشائخ نے، مجتہدین نے کیا ہے، معیار ان کا دور ہے۔ اگر اس دور کے مطابق ہمارا عشق رسول ہے تو قابل قبول ہے۔ اگر آج کے دور کا ہمارا خود ساختہ عشق رسول ہے، ہم نے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے ہوئے عشق رسول کے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں عشق رسول کیا ہے۔ عشق رسول دیکھنا ہے تو بو ذر غفاری کا عشق رسول دیکھنا ہوگا۔ اگر عشق رسول دیکھنا ہے تو ان جگمگ جگمگ تاروں کا، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کا عشق رسول دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی حضور کے ایک جملے پر قربان ہو جایا کرتی ہے، ان کی زندگیاں حضور کے ایک ایک لفظ پہ قربان ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزرے، ایک کرتا پسند آ گیا، کرتا خریدا، اس کی آستینیں ذرا لمبی تھیں، بازو ذرا لمبے تھے، گھر گئے، بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا ادھر آؤ۔ بیٹا سامنے آیا نا، آپ نے ہاتھوں کو یوں لمبا کیا، لمبا کر کے فرمایا آستینوں سے کپڑے کو کھینچو، زور سے کھینچو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے زور سے کھینچا، کہا یہ انگلیوں کے برابر جب ہو جائے کپڑا اس کو ہاتھ سے کاٹو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انگلیوں کے درمیان سے ہاتھوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اور آپ تو فیصل آباد کے لوگ کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہیں، ہاتھ شیخ صاحب بھی میرے خیال اسی کام سے منسلک ہیں، اور بڑے عرصے سے ہم شیخ صاحب کو سنتے آئے ہیں ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے ایک اصول ہے کہ کینچی سے کاٹا جاتا ہے، ہاتھ سے کاٹنے سے اوپر نیچے آگے پیچھے ہو جاتا ہے کپڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے والد گرامی سے عرض کیا ابا جی میں نے کاٹ تو دیا کپڑا، اگر آپ حکم فرماتے کینچی سے کاٹتے تو زیادہ خوبصورت کٹنا تھا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا بیٹے مجھے کینچی سے کاٹنے سے غرض نہیں، میں نے تو مصطفیٰ کو ایسے ہی ہاتھوں سے کٹواتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو یار کی اداؤں کو زندہ کر رہا ہوں۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کپڑے کا حسن رہتا ہے یا جاتا ہے، کپڑا خراب ہوتا ہے یا نہیں، اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے یا نہیں، بس اور بس مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے یار کو، میرے محبوب کو، میرے مصطفیٰ کو میں نے ایسے کٹواتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اداؤں کو زندہ کر رہا ہوں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کامل غلامی جنہوں نے اختیار کی، کہ رب نے عروج بھی عطا کیا، رب نے عزت و وقار بھی عطا کی، پروردگار عالم نے ان کو مقام و مرتبہ بھی دیا۔ اور میں نے کہا ایک ایک قول پہ صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور خود کو وہ فنا کر دیا۔
اور اپنے بیٹے ان کے بیٹے کا کیا عالم ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر عشق رسول میں یہ بھی کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, مقام کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ صحابہ کے ہمراہ سفر پہ جاتے ہیں تو دوران سفر رات آ جاتی ہے, سوتے ہیں تھوڑی دیر, پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, 2 نفلیں پڑھی پھر سو گئے, پھر تھوڑی دیر سوئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے, نوافل شروع کر دیں, پھر نوافل پڑھتے ہوئے پھر سو گئے. جو ساتھ والے دوست تھے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ آپ آرام فرما لیں, پھر اٹھ کے نوافل شروع کریں, تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر نفل, پھر سوتے ہیں پھر نفل. انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو, میرے محبوب کا ایک جملہ مجھے سونے نہیں دیتا. حضور کا ایک فرمان, حضور کے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میری راتوں کی نیندوں کو تباہ کر دیتا ہے, میری راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. جب بھی حضور کی یاد آتی ہے, حضور کی یاد آتے ہی میری نیندیں اڑ جاتی ہیں. کہا وہ جملہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے, وہاں پہ کچھ لوگ نئے اسلام قبول کرنے والے تھے, کچھ پرانے تھے. انہوں نے آپ سے مسائل پوچھنا شروع کر دیے. انہوں نے جب مسائل پوچھے نا تو ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو خوابوں کی تعبیریں پوچھ رہے تھے. ذرا جملے پہ غور کیجئے گا, حضور خوابوں کی تعبیریں بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے, مجھے بھی ایک خواب آیا تھا پرانا, اس کی تعبیر دماغ میں تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں. اور صحابہ کہتے ہیں جب کوئی باہر سے آتا تھا نا, کوئی ایسا آدمی جو نیا ہوتا تھا, وہ ایسے سادے مسائل پوچھتا تھا کہ ہماری بھی اصلاح ہو جایا کرتی تھی. کہا مجھے موقع ملا کہ آج لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں تو اسی بہتی گنگا میں بھی آ جاؤں, اسی لوگوں کے سمندر میں بھی پہنچ جاؤں اور رسول خدا کے اس سوالوں کے جواب سے میں بھی مستفیض ہو جاؤں. تو میں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی ایک خواب آیا ہے, اس کی بھی تعریف بتا دیں, اس کی بھی تعبیر ارشاد فرما دیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بڑے احسن انداز سے بتا رہے تھے, لیکن میں نے یہ یوں ہی جملہ کہا تو رسول خدا نے کہا اے عبداللہ تم بھی خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو, آپ اتنے سوتے بھی ہیں کہ آپ کو خواب آتے ہیں. کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اتنا جملہ بولنا تھا, اس کے بعد میری رات کی نیندیں اڑ گئی. بس مصطفیٰ کا یہ جملہ مجھے سونے نہیں دیتا. کہا میری زندگی کا معمول بن گیا ہے. آپ نے درست بات کی ہے کہ آدھی رات سو لیں پھر اٹھ کے عبادت کریں, پہلی رات عبادت کریں پھر سو جائیں. یا بزرگوں کا طریقہ کیا ہے کہ جلدی سو جائیں پھر جلدی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں. کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو, جب بھی سوتا ہوں حضور کا یہ جملہ آ کے مجھے جگا دیتا ہے. رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے, رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے, تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. کہ جن کے اندر عشق مصطفیٰ کی کوئی شعلہ ہوتا ہے, کوئی شمع, کوئی ایک چیز روشن ہوتی ہے نا, ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور یہی طور طریقہ ہمارے بزرگوں کا تھا کہ انہیں پاک پروردگار کی یاد سونے نہیں دیتی تھی, یا مصطفیٰ کریم کی ادائیں سونے نہیں دیتی تھی. اور حضور کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ آپ ساری رات عبادت اور رات کا اکثر حصہ عبادت کرتے تھے. تو اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا مصطفیٰ کریم, اے چادر اوڑھنے والے, اے حسن و جمال کے مرصع و مرقع, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری رات عبادت کریں, آپ ساری رات عبادت نہ کریں, آدھی کریں یا اس سے بھی کم کر دیں. دنیا کی واحد ہستی ہے جن کی عبادت کو بھی رب تعالیٰ نے مستجاب فرما دیا ہے. دنیا کی کوئی شخصیت عبادت کرے تو اسے کہا جاتا ہے یہ عبادت کم ہے, مگر مصطفیٰ کی عبادت کو زیادہ کہا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ جناب وہ ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے تو فقط اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد ہے. یاد رکھیے ایک بات پہ بھی اگر عشق کر لیا جائے تو انسان کا مقام کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن ہماری راتیں تو کیا, ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں, ہمیں خیال تک نہیں ہے. لیکن یاد رہے, ہمارے ایک بزرگ کا شعر بھی ہے, یہاں پہ سناتا چلوں. ایک رات دا جاگنا بہو اوکھا, ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی, یا جاگ دا
چور تے ٹھگ راتی یا جاگدا پہرے دار راتی، ایک جاگدا عشق دی رمز والا یا جاگدا یار دا یار راتی، وارث شاہ سب سو جاندے کلا جاگدا پروردگار راتی۔ ہمارا عشق عجیب عشق ہے کہ ہمیں تو جاگنے نہیں دیتا۔ صبح کی اذانیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں ہماری جب یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو دیکھیے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ وہ اتنی کریم ذات ہیں کہ اگر تڑپتے ہیں تو امتیوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں فلاں جگہ پہ حوض کوثر پہ بھی موجود ہوں گا، میں پل صراط پہ بھی موجود ہوں گا، اور انشاءاللہ میں کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا سبب بنوں گا۔ افسوس ہوتا ہے آج میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے فیصل آباد کو اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ شاہ صاحب کو اعزاز حاصل ہوگا۔ پروفیسر صاحب میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا، آج تو بڑے عرصے بعد ان کی موجودگی میں، کہ 12 روزہ میلاد کانفرنس کا فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ، کہیں 100 کہیں 200 لوگ، جس مسجد میں 20 نمازی ہوا کرتے تھے نا، الحمدللہ محفل میلاد کا صدقہ آج اس مسجد میں لوگ نمازی بھی بڑھ گئے۔ 2 دن قبل میں رضوی سیالوی مسجد آدم چوک میں موجود تھا، 500-700 لوگ تھے وہاں پہ۔ 12 روزہ کانفرنس میں رب کعبہ کی قسم یہ اعزاز اور کریڈٹ جاتا ہے تو سید طاہر کاظمی شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ فیصل آباد میں انہیں 12 روزہ محافل کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور جنہیں عشق مصطفیٰ ہو گیا ان کی آنکھ لگتی نہیں ہے۔ بس یار کی تڑپ ہے کہ انہیں سونے نہیں دیتی، حضور کا عشق ہے کہ انہیں سونے نہیں دیتا۔ الفاروق میں اگرچہ وہ مصنف دوسرے نظریات کا مالک ہے، وہ لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اقتدار سنبھالا گھر میں نہیں سویا، یا مسجد کی سیڑھیوں پہ سویا، یا مسجد کی چٹائیوں پہ، یا میدان جنگ میں نے آرام کیا ہے، یا جنگل میں کسی درخت کے نیچے میں سویا ہوں۔ کیوں؟ کہ دل میں یاد مصطفیٰ ہے نا، دل میں وہ تڑپ ہے محبوب کی، دل میں وہ یاد مصطفیٰ ٹھاٹے مار رہی ہے پروردگار عالم اس غلامی کے صدقے، اس محبت کے صدقے۔ اور یاد رکھیے امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو غلامی میں اکمال حاصل کر لیتا ہے، رب کریم اس بندے کو دنیا میں اکمال دے دیتا ہے۔ جو حضور کا غلام پکا بن جاتا ہے، دنیا میں اس کو مستجاب کر دیا جاتا ہے۔ اس کی زبان جو ہے، اس سے نکلنے والے جملے پورے، کسی نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دعا مانگے، آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا 40 سال تک اس کا کہنا مانا، اب کچھ ہم کا عرض کریں تو وہ پوری فرما دیتا ہے۔ 40 سال تک اس کی باتیں مانتے ہیں۔ تو گرامی قدر، ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارا عشق رسول کہاں کھڑا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں آج دین کے معاملے میں تھوڑی سی سختی آ جائے نا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم کہتے ہیں مروا دیا مولویوں نے۔ کسی بندے کو کسی ریلی پہ دھرنے پہ لے جائیں، پسینہ آ جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب خراب کر دیا کام یار۔ 100 کام یاد آتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں حضور کے غلاموں پہ۔ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتا ہوں، امام بخاری نے سریت الخبط، امام مسلم نے جیش الخبط کے نام سے ایک غزوے کا ذکر کیا ہے جوہینا کے لوگوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے کے اندر شریک تھا۔ میرا عبیدہ بن جراح، حضور علیہ السلام نے ہمارے امیر بنائے حضرت عبیدہ بن جراح، اور ہمیں بھیجا کہ جوہینا کے لوگ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، اگر ہمارا کوئی صحابی وہاں سے گزرے نا تو وہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 7 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک ان لوگوں کا کلا کمانا ہو جائے، جب تک ان لوگوں کا کوئی حل نہ ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم چل پڑے، اور سپہ سالار ہمارے کون ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ کام پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، 300 لوگ تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ان لوگوں سے انتقام مکمل طور پر نہ لے لیں، جب تک فیصلہ کن بات نہ ہو جائے، ہم واپس نہیں آئیں گے۔
ایک جملے کے لیے صرف حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، اس میں ایک جملہ ہمارے موضوع سے منسلک ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم کئی دن تک بیٹھے رہے، وقت گزر گیا، اتنا پلان نہیں تھا، 2-4 دن میں سوچا تھا فتح کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ اور یہ طویل حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں جنگ طویل ہوتی چلی گئی، ہمارے پاس جو خزانہ تھا، کھانا تھا، جو ستو تھے، جو جو تھے، جو دلیہ تھا، جو کچھ تھا، ختم ہو گیا۔ کھجوریں تھیں تو ہمارے امیر صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک ایک کھجور ہر آدمی کو دیا کرتے تھے، اور ہم وہ منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے تھے، اس سے گزارا کرتے تھے۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر ہم خبط، عربی زبان میں پتے کو کہتے ہیں، درختوں کے پتوں کو خبط کہا جاتا ہے، اور اس سریے کا نام بھی سریت الخبط ہے، جیش الخبط ہے، یعنی وہ پتوں والا، کسی نہ کسی چیز سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ ہم پتے کھانے لگے درختوں کے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری کیفیت یہ تھی جب ہم پاخانے کے لیے جاتے تھے تو جانوروں کی مینگنیوں کی طرح ہمیں پاخانہ آیا کرتا تھا۔ ہمارے لوگوں کے چہروں کے رنگ زرد پڑ گئے تھے، شکلیں نڈھال ہو گئی تھی، جسم میں کمزوری لاحق ہو گئی تھی، اور کیفیت یہ تھی کوئی اٹھ نہیں سکتا تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ کئی صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ زمین پہ لیٹ چکے تھے۔ کہا جب یہ کیفیت دیکھی، ہمارے امیر قافلہ نے اعلان کیا ہے لوگوں، تم میں سے اگر کوئی واپس مدینے جانا چاہے تو میں بحیثیت امیر تمہیں حکم دیتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو، تم مدینے جا سکتے ہو، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ یہاں جنگل میں حالات ایسے بن چکے ہیں، کیفیت ایسی بن چکی ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہو گیا ہے۔ میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے سے جو وزڈم اور عقل مندی دی تھی، اور آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے اس کے مطابق فیصلہ کر کے ان کو واپس بھیجا، آپ کی معافی ہو جائے گی۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 300 صحابہ جو بھوک سے نڈھال ہیں، جن کی آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جن کے چہرے پشمردہ ہو چکے ہیں، اور جن کی کیفیت یہ ہے کہ لاغر ہو چکے ہیں۔ کہا رب کعبہ کی قسم یہ جان نکلتی ہے تو نکل جائے، مصطفیٰ کے قول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضور نے کہا تھا جب تک ان لوگوں کو ختم نہ کرنا واپس نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہے، مصلحت اور حکمت بھی اس کو اختیار کر سکتے تھے، اور شاہ صاحب موجود ہیں، جو امیر کی اطاعت ہے وہ واجب ہوتی ہے، امیر کا حکم واجب ہوتا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے امیر ہو تو ان کا حکم کیسے نہیں مانا جائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک قول ہے، حضور کا ایک کہنا ہے، ہر کسی کے سامنے بس وہی رکا ہوا ہے کہ جب تک ختم نہ ہو جائیں جو ہے نا کہ لوگ واپس نہیں آنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے یاد آیا کہ میرے حضور نے فرمایا جو غلامی میں جو جملہ میں نے عرض کیا تھا یہی جملہ تھا جس کے لیے میں اس حدیث کو لایا ہوں۔ کہا مجھے یہ بات یاد آئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت میری غلامی پہ جمع ہو جائے گی پھر رب کا انعام برسنا بھی شروع ہو جائے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ بھی تو کیفیت تھی نا، وہاں بھی ڈٹرمینیشن تھا، عزم صمیم تھا، وہاں بھی صحابہ کی جان نثاری کے جذبے تھے کہ رب نے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا۔ آج بھی وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب یہ جملہ ہوا، جب یہ باتیں ہوئی، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کہا ایک صحابی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا حضور وہ دیکھیے سمندر میں سے کوئی پہاڑی نکل آئی ہے، کوئی پہاڑی کی کیفیت کسی چیز نکل آئی ہے۔ اب عشق رسول کی جزا بھی دیکھیے کہ رب اپنے نبی کے غلاموں کو عزت کیسے عطا کرتا ہے، جنگل میں ان کے لیے منگل کیسے بناتا ہے، ان کی عزتیں کیسے کرتا ہے، ان کی مدد کیسے فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبیدہ نے 7 گھڑ سواروں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ پہاڑی ہے یا کیا ہے، سمندر میں سے کون سی چیز باہر آئی ہے۔ کہا ہم جا کے دیکھیں تو وہ بہت بڑی مچھلی ہے جو سمندر نے باہر پھینک دی ہے۔ اور کتنی بڑی ہے مچھلی، حدیث بڑی طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی بڑی مچھلی تھی، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے،
اگر کوئی قصہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو بات ماننے والی بھی نہیں ہے. کہا اتنی بڑی مچھلی تھی کہ 300 صحابہ 18 دن تک کھاتے رہے. کہتے ہیں ہماری کمزوریاں ختم ہو گئیں، اور آج بھی ڈاکٹروں سے پوچھیں سب سے زیادہ فائدہ مند غذا مچھلی کی ہے. جنت میں پہلا کھانا بھی مچھلی کا، جنت میں پہلا کھانا بھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں مچھلی کا ہوگا. یہ کس بات کا انعام ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، حضرت جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ غلامی مصطفیٰ کا انعام ہے کہ جنگل میں بھی رب تعالیٰ غذائیں دے رہا ہے اور غذائیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عطا کر رہا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں اتنے ٹکڑے کاٹ کے ہم کھاتے رہے، 18 دن تک کھاتے رہے، اور پھر جب واپس جانے لگے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گھر لے کر جانی ہے، سب نے کہا ہم نے حضور کے لیے لے کر جانی ہے. کہا ہم نے اپنے بیگوں میں رکھے ٹکڑے، حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی یا رسول اللہ. اور جاتے جاتے کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا لوگوں دیکھو اس کی ہڈی کتنی بڑی ہے. کہتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ تم 8-10 بندے اس کی ہڈی کو اٹھا کے یوں کرو، کھڑا کرو. کہتے ہیں ہم نے کھڑا کیا تو اتنا سپیس تھا درمیان میں، وہ اتنی بڑی ہڈی تھی کہ ایک اونٹ لدا ہوا بھی اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا. دور حاضر میں پاکستان کی تاریخ میں میوزیم میں کراچی میں وہی وہیل مچھلی پڑی ہے جس کی ہڈی تقریباً 42 فٹ جو ہے وہ لمبائی ہے اس کی، وہ موجود ہے. رب کعبہ کی قسم. اچھا جب اس میں ایک عقیدے کی بات آ جاتی ہے، بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا جملہ ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب گوشت لے گئے، یا رسول اللہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. اور وہ صحابہ مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد سے مسئلہ بھی دیکھ لیا کہ جو سمندر مچھلی باہر پھینکتا ہے، اور کہتے جب ہم گئے نا تو ہلکی پھلکی تڑپ رہی تھی، مسئلہ تو انہیں پہلے پتا تھا کہ یہ حلال ہے، کھانا شروع کر دیا. اچھا جب حضور کے پاس لے گئے، یا رسول اللہ اتنی بڑی مچھلی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی، سارا واقعہ بھی سنایا، عشق رسول کی بات بھی ہو گئی. حضور نے چکھا تو فرمایا ھذا عنبر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا یہ عنبر تھی. پاکستان میں، دنیا میں، میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ پاکستان میں تو 42 فٹ تک لمبائی ہے نا اس کی. بعض افریقی ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں اس کی لمبائی تقریباً 52-55 فٹ تک بھی موجود ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ اس مچھلی کا جو کانٹا ہے درمیان والا، اس کو مختلف کاموں کے لیے پلو میں بھی پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا. اچھا حضور نے فرمایا ھذا عنبر. اب ہم تو مسلمان ہیں نا، کھوکھلے نعرے لگانے والے، نہ ہمارا تحقیق میں کوئی کام ہے، نہ ہمارا ریسرچ میں کوئی کام ہے، اور جو سارا اثاثہ دین قرآن و سنت کے قول میں پڑا ہے اس پہ غیر مسلم نے ریسرچ کی ہے کہ اس وہیل مچھلی کو کیسے مناسبت دی جائے، کیسے تطبیق کی جائے عنبر کے ساتھ. اب غیر مسلم نے کہا کہ چونکہ 1400 سال پہلے اسی وہیل مچھلی کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا ھذا عنبر، تو اس کے بدن میں کہیں نہ کہیں عنبر ضرور موجود ہوگی. اب اس پہ ریسرچ شروع ہو گئی. اب انٹرنیٹ پہ اس کی ریسرچ موجود ہے. آپ وہیل مچھلی کے بارے میں لکھیں، معلومات لکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے اس کے بدن کے ایک ایک عضو کو دیکھا، ریسرچ کی، دیکھا کہ کہاں عنبر موجود ہے. ارے عنبر تلاش کرنی ہے کہ مدینے کے تاجدار کی زبان سے جملہ نکل چکا ہے. عنبر دیکھنی ہے، ہاں ہے کہاں، اس کی پونچھ میں ہے یا اس کی زبان میں، اس کے پیٹ میں ہے یا اس کے بدن میں، اس کے ظاہر میں ہے یا باطن میں، کہیں عنبر ضرور چھپی ہے. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، داناؤں کے قولوں میں ضرور حکمت ہوتی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت ہے نا، آپ کی کسی بھی کتاب کا نام اٹھائیں، علم العادات کی روشنی میں اس کو الگ الگ عدد بنائیں، اس سال کا، تاریخ کا، جو دن کا، جو مہینے کی جو تاریخ ہے وہ سب کی سب نام میں نکل آتی ہے. العطایہ النبویہ فی الفتاوۃ الرضویہ، آپ اس کے عدد نکالیں، آپ کو یہ لفظ بتائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کب مکمل کیا، کس دن مکمل کیا، کس مہینے کو مکمل کیا. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. تو جب ایسے داناؤں کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں تو اس مدینے کے تاجدار کی بات کیسے حکمت سے خالی ہو سکتی ہے. اب ریسرچ جب کی گئی، اللہ اکبر، تو گرامی قدر یا غفور، میں عرض کر رہا تھا ریسرچ شروع ہوئی کہ حضور نے کہا عنبر ہے اس میں. ریسرچ کرتے کرتے اس بات تک پہنچے کہ وہیل مچھلی 6 مہینے میں ایک مرتبہ قے کرتی ہے.
اس کے بدن میں سے کہیں عنبر نہیں ملی. 6 مہینے بعد ایک مرتبہ قے کرتی ہے اور 5 کلو پانی کی صورت میں وہ قے ہوتی ہے, سمندر میں وہ اکٹھی رہتی ہے. اب تیارے ہو گئے, بحری جہاز تیار ہو گئے اس قے کو تلاش کرنے کے, کیونکہ حضور نے کہا نا, آپ نے فرمایا عنبر تو ہے اس میں, اب کہاں ہے, یہ دنیا نے تلاش کرنا تھا, سائنس کے ذریعے تلاش کرنا تھا. تو وہ قے 5 کلو 6 ماہ بعد جہاں بھی عنبر ہو اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں کہ کب یہ قے کرے گی. وہ قے کرتی ہے, یہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ عنبر ہوتی ہے. ہم سے پوچھئے تو ہم یوں کہیں گے کہ عنبر ہوتی نہ ہوتی, جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو رب نے اس کے پیٹ میں عنبر پیدا فرما دیا. تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو رب کریم اس کو دنیا میں ہمارے یہ بزرگ کیوں مقبول تھے, امام اہل سنت کا ڈنگا کیوں بج رہا ہے اور بجتا رہے گا. جہاں تحقیقات ختم ہوتی ہیں وہاں سے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کا آغاز کیوں ہوتا ہے. یاد رکھیو, علم سے کچھ نہیں ہوتا. اسی بر صغیر پاک و ہند اور اسی پاکستان میں ایسے ایسے نایاب لوگ ہیں, اگر کچھ ہوتا ہے تو حضور کی عطا سے ہوتا ہے, حضور کی نگاہ سے ہوتا ہے, اور ہوتا ہے تو حضور کو یاد کرنے سے ہوتا ہے, ہوتا ہے تو تڑپنے سے ہوتا ہے. اور جو لوگ تڑپ جاتے ہیں ان کو انعام بھی ملتا ہے. اور وقت ختم ہو چکا. حضرات گرامی, ایک روایت کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں گا. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کی ولادت ہے. اس میں اختلاف ہے فقہا کا, علماء محدثین کا, کہ آپ صحابی ہیں یا تابعی ہیں. کامل اتباع. لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اگر کوئی حدیث پاک دیکھی کہ رسول کریم نے زندگی میں کسی ایک مرتبہ چیز کو اختیار کیا تو انہوں نے وہ کام ضرور کیا. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں کوئی عمل چھوڑا نہیں تھا. ان کو جو چیز بھی ملی کہ حضور یہ کام بھی کرتے تھے آپ ضرور فرماتے. کہا صحابہ کہتے تھے ان کے دور میں کہ حضرت عقبہ بن نافع وہ شخصیت تھے کہ جن کو اتباع نبوی متابعت رسول کے صدقے رب نے یہ طاقت دی تھی, جب بھی بولتے تھے اگر آگے چرند پرند درندہ بھی ہوتا تھا تو آپ کا کہنا مان لیتا تھا. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھیجا افریقی ممالک کی طرف. جب یہ شام کے علاقے فتح ہو گئے نا, حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ افریقی ممالک جنگلات کی طرف نکل جائیں. آج لوگ صحابہ کرام پہ بات کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک شیعہ ذاکر سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہمارے شیعہ کو کیا ہو گیا. وہ ان کے الفاظ تھے کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا, نبی پاک کے جن غلاموں نے پوری روئے زمین پہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. وہ کہہ رہا تھا. تو جن ہستیوں نے پوری روئے زمین کے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے کو بلند کیا وہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی رسول ہوں, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نکلے, اور یاد رکھیے عشق رسول اور مطابعت رسول کی کیفیت یہ, صورتحال یہ ہے کہ جو اختیار کر لیتا ہے پھر پوری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے, پوری دنیا ان کا کہنا ماننا شروع کر دیتی ہے. کہتے ہیں جنوبی افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح کرتے کرتے ایک علاقہ طرابلس, وہاں پہ ہم پہنچے. بڑا خوبصورت علاقہ ہے, نیچے سمندر ہے, اوپر پہاڑ ہے, بڑے بڑے جنگلات ہیں, بڑا حسین و جمیل منظر ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وقت آئے گا کہ یہ علاقہ اسلام کا مرکز بنے گا. لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ ہے, جس جنگل کو ہم نے سلطنت کے لیے محل کے لیے تیار کیا نا, پسند کیا, وہاں پہ درندے بہت تھے جنگل کے اندر, اور وہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ درندے انسان کو کاٹ دیتے ہیں, کھا جاتے ہیں, اس سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے, یہاں رہائش ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت عقبہ بن نافع نے کہا آؤ, میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں, اور غلام ایسا ہوں کہ جب بولتا ہوں تو رب تعالیٰ نے میری زبان میں یہ قدرت دی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرا کہنا مانتی ہے. اب تمام مورخین نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت عقبہ بن نافع نے کہا اس کا حل میرے پاس موجود ہے. حضرت عقبہ بن نافع 15 صحابہ کو لے کر ایک ٹیلے پہ چڑھے اور کہا ایتھا الحشرات
والسبا نحن اصحاب محمد، اے جنگل کے درندوں سنو، میں نبی کا غلام ہوں، فَإِنَّا نَازِلُونَ، ہم نے فیصلہ کیا ہے یہاں رہائش اختیار کرنے کا، نازل ہونے کا، اترنے کا، یہاں چھاونی بنانے کا۔ اے جنگل کے درندوں، میں عقبہ بن نافع تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جنگل کو چھوڑ دو، یہ ہمارے لیے رہائش کی جگہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں 20 لوگ گواہ ہیں، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، نبی کے اس غلام کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ جنگل کے درندوں نے جنگل کو چھوڑنا شروع کر دیا۔